لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ رب رحمان کا فرمان انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں وہی لوگ سب سے زیادہ اپنے رب کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں جو علم والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اور بے شک اللہ بڑا بخش دینے والا، عزت عطا کرنے والا رب ہے۔ جس طریقے سے ہم اس تعزیتی نشستوں میں یہاں حاضر ہیں اور اس ناچیز کو یہاں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا، اگر اس کی کوئی اوقات کھڑے ہونے کی ہے تو یہ بھی محسن اہل سنت حضور خلیفہ انوار المشائخ حضرت حافظ و قاری ساجد حسین اشرفی صاحب کی خدمت کا ہی حصہ ہے۔ 2018 کے اندر اس ناچیز کے ذریعے 11,000 کالونی میں جب مدارس اہل سنت کے قائم کرنے کی بات تھی، دور دور تک کے کوئی تحریک تنظیم نظر نہیں آتی تھی، ایسے حالات میں حضور خلیفہ انوار المشائخ نے اپنا وقت دیا، ساتھ دیا، 11,000 کالونی کے اندر مدرسہ فیضان تاج الشریعہ قائم کیا گیا، اور الحمدللہ اور اس میں کو بھی ابھی وہ جاری ہے۔ وہ محسن اہل سنت جن کی تعزیتی نشست میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ آج ان کے اپنے جنازے کے شرکا نے اس بات کا احساس دلا دیا کہ اپنے علماء کی قدر ان کی حیاتی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہے کہ یہ کب اور کتنی زندگی جیے گا، اس کا علم ہمیں نہیں۔ الحمدللہ اس پورے گروار وارڈ کے اندر جو کام اس ادارے کے بانی و محتمم حافظ و قاری ساجد حسین اشرفی صاحب قبلہ برسوں برس سے جو ہے اپنی کوششوں کے ساتھ تمام نوجوانوں کو لے کر، حفاظ کرام کی پوری ٹیم کو لے کر، بزرگوں کا ایک سہارا لے کر کے جو کام انجام دیا ہے، ہماری آنے والی نسلوں تک اسے بھلایا نہیں جائے۔ اس کام کو انجام دیا جس کام کو جو ہے انجام دیتے ہوئے کئی صدی کئی برس گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ مختصر سے وقت میں آپ نے بھی کہا سب سنا۔ حضور انوار المشائخ خلیفہ انوار المشائخ کا معاملہ ہر کسی سے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، اگر وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے تو اپنا اس مشن کو لے کر کے حضور حافظ ساجد حسین اشرفی علیہ رحمت اور رضوان نے جو اپنا کام انجام دیا، ہر کسی سے مسکرا کر کے ملنا، ہر کسی کے ساتھ جڑ جانا، جس نے جہاں بلایا بلا جھجک پہنچ جانا، بغیر کسی اختلاف کے جو ہے دین و سنت کی تحریک و اشاعت کے کام کے لیے جو اس محسن اہل سنت نے جو کام انجام دیا ہے، مالیگاؤں کے اہل سنت و جماعت کی عوام کبھی اس سے جو فراموش نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ مسجد میلاد پاک بیابگار حضرت مولانا محمد یونس مالک علیہ الرحمہ میں بھی کئی مرتبہ جو ہے حضرت کو دعوت دی گئی، جس طریقے سے بھی بلایا گیا، مشورہ لیا گیا، مدارس کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے بہت سارے طریقے سے نوازا۔
آج وہ ہمارے اپنے بیچ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سروں سے ہمارے والد کا سایہ جس طریقے سے اٹھ گیا, اسی طریقے سے اہل سنت سے ایک محسن اہل سنت کا سایہ اٹھ گیا. تو الحمدللہ ایک ایسی بابرکت ہستی کا ہمارے اپنے بیچ سے گزر جانا, یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت کا چلا جانا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پوری زندگی یاد کرنے کا جو طریقہ کردار ہو وہ یہ ہو کہ جو مشن ان کا تھا اسی مشن پر یہاں کے حفاظ کرام, یہاں کے نوجوانان, یہاں کی انتظامیہ اسی مشن پر کام کر کے اس ادارے کو آگے بڑھا کر کے جو ہے ان کی اپنی روح کو سکون چین قرار پہنچا کر کے بتا دے کہ جس محسن انسانیت نے صبح اور شام کو جو ہے شام نہیں سمجھا, دن اور رات کو دن اور رات نہیں سمجھا, اپنا پورا وقت دے کر کے جو ہے اس پورے گروار وارڈ کے ساتھ ساتھ دیانہ کی سرزمین رمضان پورا جہاں جیسے بلایا گیا ویسے حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنے دین کی خدمات کو انجام دیا. تو الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے کام انجام دیا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہی امید ہے کہ رب الرحمن اپنے جو ہے برگزیدہ بندوں میں اپنے جوار رحمت مجھے ضرور جگہ عطا فرمائے. یہ ان کی اپنی کوششیں تھی کہ آج ہم یہاں جمع ہیں, ورنہ مجھے میرا اپنا بچپن بھی یاد ہے کہ یہاں پر پلاسٹک کا گودان اور دور دور تک کے کوئی مسجد مدارس نہیں تھی. الحمدللہ جب یہ مسجد قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کے جو یہاں کارکردگی کی جو بھی کام جس طریقے سے بھی جو ہے خدمت دین کی خاطر انجام دی گئی, جتنے لوگ بھی جو لگ کر کے جڑ کر کے جس طریقے سے جس وقت بھی ساتھ دیا انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے انہیں اس کا اجر مل رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم جو ہے کارنامہ انجام دے کر کے انہوں نے اپنا جو ہے ایک نام جس طریقے سے پیش کیا. مجھے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام یاد آتا ہے جو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے جو ہے حضور تاج الشریعہ نے لکھا تھا, اور ایسے انداز میں لکھا تھا آپ کے وصال کے بعد وہ حضور مفتی اعظم ہند کہ جب اس مدرسے میں آؤ تو اس کے جو ہے مختصر سے حصے کو جو وسیع عریض گراؤنڈ کا نام دیا جاتا ہے اس نام کو بھی حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے نسبت دی گئی. یہ بات سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر کسی سلسلے کے اختلاف کے سب کو لے کر چلنے اور سب کو لے کر جڑ کر کے کام کرنے کی صلاحیت کسی کے اندر تھی تو ذات کا نام ساجد حسین اشرفی ہے. بغیر کسی اختلاف کے, بغیر کسی اعتراض کے جو بھی آیا جیسے بھی آیا, چاہے کتنا ہی کس طریقے کا بھی جو ہے معترض ہو, اس کے اپنے جو ہے کام کو جو ہے سراہتے اور اسے حوصلہ دیتے, خود بھی کام کی ترغیب بھی لاتے. الحمدللہ آج ہمارے اپنے بیچ کئی سارے جو حفاظ کرام اور علماء کرام کی ایک بڑی عظیم جماعت انہی کی یاد میں جو ہے حاضر ہے. میں بہت زیادہ نہ بولتے ہوئے صرف ان کی یاد میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اور رضوان کے لیے حضور تاج الشریعہ نے جو چند اشعار پڑھے تھے وہ پیش کر کے ان کی اپنی یاد تازہ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ دین اسلام کی خاطر جو انہوں نے قربانی پیش کی ہے ہم کبھی اسے بھلا نہیں سکتے, فراموش نہیں کر سکتے. مولا تعالیٰ ان کا روحانی سایہ ہمارے سروں پر تعدیر تک قائم و دائم فرمائے. چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر, چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر, رنج فرقت میں ہر ایک سینے میں شعلہ چھوڑ کر, عالم بالا میں ہر سو مرحبا کی گونج تھی, عالم بالا میں ہر سو مرحبا کی گونج تھی. چل دیے جب تم زمانے بھر کو سونا چھوڑ کر, چل دیے
تم زمانے بھر کو سونا چھوڑ کر خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی اے جان کبھی خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی اے جان کبھی کون سی دنیا بسائی تم نے دنیا چھوڑ کر کون سی دنیا بسائی تم نے دنیا چھوڑ کر. اور یہ خاص آخری مقطع کا جو اشعار ہے یہ حضور خلیفہ انوار المشائخ کی جانب بھی ایک ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. ہو سکے تو دیکھ اختر باغ جنت میں اسے ہو سکے تو دیکھ اختر باغ جنت میں اسے ہو گیا تاروں سے آگے وہ ہو گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر وہ ہو گیا تاروں سے آگے آشیانہ چھوڑ کر. بس یہی دعا ہے کہ مولا کریم حضور اشرف الفاظ حافظ و قاری ساجد علی رحمہ کی تربت انور پر بے شمار نور انوار کی بارشیں عطا فرمائے. خلیفہ انوار المشائخ کے روحانی فیضان کے ذریعے مولا کریم ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. جو خدمت دین انجام دی اسی کی خاطر مولا تبارک و تعالی انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی ان کے اپنے خانوادے کے لوگ ہیں مولا تبارک و تعالی سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. مسجد میلاد پاک کی جانب سے رضا کرمی مالیگاؤں کی جانب سے جتنے بھی اہل خانہ اور اس ادارے کے محبین متعلقین منتظمین اور مدرسین معلمات ہیں ان تمام کو جو ہے اسی بات کے ساتھ صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے کردار کے مطابق پوری زندگی انہوں نے جس طریقے سے دین و سنت کی خاطر اپنی خدمات انجام دی یہی جذبہ صادق مولا تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور مولا کریم ہم تمام کی ہمارے والدین کی بخشش و نجات کا انہیں ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے مخلص حافظ قاری خلیفہ انوار المشائخ حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب وہ میرے استاد گرامی بھی ہے اور آج جہاں تک میں پہنچا ہوں انہی کی بدولت پہنچا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت بخشی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ کس بچے کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ خصوصیات عطا کی تھی کہ جس کے ذریعے وہ آج ایک ایسے دارالعلوم کی محتمی مبانی ہے کہ جہاں سے آج سینکڑوں بچی اور بچیوں نے دین کی تعلیم حاصل کر کے آج پورے گاؤں کے اندر پھیلے ہوئے. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایسے
جو حضرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ ارے ہم تو صرف آج ان کے گزر جانے سے اتنے دکھی ہو گئے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کے مزاج انہوں نے اپنی ان کی جہاں تک کہ زندگی تھی مکمل کی، اور اس دار پانی سے پوچھ کر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ ساجد الدین اشرفی صاحب کو اونچے سے اونچے درجات بلند فرمائیں، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قبر کو طاعت میں نگاہ کشادہ فرمائیں۔ اور میں دارالعلوم سنت خانقاہ اشرفیہ کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور خانوادے کے جو بھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اور اب یہاں سے یہ ضروری ہے کہ انہوں نے جو مشن جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے پھر سے شروع کرے، اور اس کو رکنے نہ دے۔ ان کی جو کوششیں تھی ان کو آگے بڑھائیں۔ میں دارالعلوم سنت خانقاہ اشرفیہ کی جانب سے اور مسجد خانقاہ اشرفیہ کی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہم تمام ہی لوگوں کی اور جو گزر چکے ہیں سبوں کی بخشش فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین مجلس، مسجد میں دل اور علماء کرام، حفاظ کرام اور کثیر تعداد میں موجود عوام اہل سنت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ اور آج میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ شعر الحمدللہ تعالی ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام جن کی زندگی مثالی زندگی رہی، آج ہم حافظ صاحب کی سوانح حیات کو جب دیکھتے ہیں تو یہ شعر ہم کو لگتا ہے کہ شاعر نے حافظ ساجد کے لیے کہا ہے کہ واقعی میں جتنا الحمدللہ تعالی حافظ صاحب کی شفقتیں محبتیں محنت گالری پہ رہی، اور مجھ پر تو بہت زیادہ کرم فرمائی رہی، الحمدللہ شفقتیں رہی، تو میں بہت زیادہ قریب رہا حافظ صاحب کے۔ ایسی کوئی خاصیت نہیں تھی، ایسا کوئی دینی حسن نہیں تھا جو میں نے حافظ صاحب کے اندر نہیں دیکھا۔ حسن اخلاق، مسکراتے رہتے، کبھی میں نے غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں حافظ صاحب کی شان میں کیا بیان کروں، وقت بھی قلیل ہے، اور بھی ذمہ داران ہیں تنظیموں کے مدارس کے، سب کو بولنا ہے یہاں پر، تو میں حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب کے شہزادگان کو، آپ کے مدارس کے ذمہ داران کو، اور مالیگاؤں شہر کی پورے عوام اہل سنت، چونکہ عوام اہل سنت پورے مالیگاؤں کے ہر سنی کو اس پر بہت زیادہ درد اور غم محسوس ہوا ہے۔ حافظ صاحب کا جانا، ایسے کئی گھر ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہے۔ حافظ صاحب کی ذات وہ تھی، اور الحمدللہ وقت گزرتا ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابن الوقت بنایا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حافظ صاحب دنیا سے گئے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ دنیا سے گئے۔ الحمدللہ میں میری دلی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ جو نیک ہوتے ہیں ان کے جانے پہ دکھ تو اگرچہ ہوتا ہے، مگر یہ لگتا ہے کہ ہمارے بیچ میں موجود ہے، اور مجھے یقین مانو مسجد میں کھڑا ہوا خدا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ خاص انعامات عطا کیے، اور آپ خود دیکھیں گے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے کہ وقت گزرتا جائے گا اور ہمیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ حافظ صاحب ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے۔ میں شہزادگان حافظ ساجد حسین اشرفی کو سمست مومن جماعت مالیگاؤں یوتھ ونگ کی جانب سے
तसल्ली देता हूँ, तशक्की देता हूँ और मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज साजिद साहब के दराजात को बहुत ज्यादा बुलंद फरमाए, आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हाफिज साहब के फयूज़ व बरक़ात से हम तमाम अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। और आपने जो मिशन दिया, जो तरीके बताए, जो आपकी जिंदगी में हमने देखा, तो हमें उस पर थोड़ा सा अमल करने के अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके आपके कब्र को ताहत नजर वसी फरमाए और आपके दरजात को बहुत बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर किसी को फैज़ पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद हर किसी को फैज़ पहुंचे, मैं चिराग रहे गुजर मुझे शौक से। ये थे हाफिज साहब। मेरा उनका ताल्लुक तकरीबन 35 साल से। हाफिज साहब जब दारुल शफिया से अलग हुए, उन्होंने अपने दौर से कोशिश की, जद्दोजहद, और मैंने ये देखा कि एक ऐसा शख्स जो शहर बहर में गैर मारूफ था, लेकिन जब वो चले, और आज 4 रोज पहले उन्होंने इस शहर में जो काम दिया है, सुन्नत वल जमात, मस्जिद, मदरसे और जो कुछ दीनी काम उन्होंने किया वो सबके सामने, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं समझता हूँ ये बात कि शायद हाफिज साजिद के अलावा इस शहर में कोई ऐसा मुल्की है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कोई इतना बड़ा काम किया और पता नहीं। अनेक अनाज़ मुराद ये कि जब वो निकले अशरफिया से तो तन्हाई शदीद मुखालफत के बावजूद वो कहीं पीछे नहीं हटे। मैंने ये देखा कि नमाज जहाँ वो पढ़ाते थे खानका अशरफिया में, कुछ मुखालफिन ऐसे भी जो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इनको मैंने ये देखा कि सीधे नमाज पढ़ाने जा रहे हैं और नमाज पढ़ा के सीधे वापस आ रहे हैं। जो सामने दिख जाता था उससे सलाम दुआ हो जाता, लेकिन किसी के तंज करने पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने ये देखा है और उसी की बुनियाद जो उनकी कामयाबी का सबब, अगर वो जवाब देते तो शायद आज ये सब हमको नहीं देते। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया कि किसी की भी मुखालफत का जवाब नहीं दिया और जवाब ये दिया अपना काम बताकर कि क्या रखना। उनका जवाब जो था मुखालफिन का, वो काम दिया, वो जवाब तो दिख रहा है। दारुल गौस आजम कोई मामूली मदरसा आज नहीं है हमारे लोग। और मैंने ये भी देखा पीर के रोज जुलूस जनाजा में, आप यकीन मानिए कि मेरी जो उम्र है, इस उम्र में मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी आलिम का, हाफिज का या कोई जिम्मेदार का जनाजा या जुलूस जनाजा ऐसा नहीं देखा जैसा हाफिज साहब को मैंने देखा। ये ख्याल रखा और ये साबित किया उन्होंने कि दुनिया में जो कुछ उन्होंने किया, और अगर दुनिया से रुखसत हुई तो ये बता दिया उनकी अपनी पोजीशन क्या है। हम ये चाहते हैं कि हाफिज साजिद ने जो हमको दिया है, हमको दिया है शहर में तालीम की, मदारिस के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से, उसको हमको आगे संभालना है, हम सबको संभालना है। जो जिम्मेदार हैं मदरसे के वही नहीं है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। वो हमको उसके लिए उनके अधूरे कामों को पाए तकमील तक पहुंचाना, ये आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाफिज साजिद को ख्याल है अगर हमको पेश करना है तो उनके अधूरे कामों को हमको पूरा करना है। मैं अदारे इब्राहिम की तरफ से, शहर ताजिया कमेटी की तरफ से, मरकजी सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से हाफिज साहब के गम में बराबर के हम शरीक हैं। उनके साहबजादान, उनके ब्रादरान के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जिंदगी में जब कभी जरूरत पड़े, आधी रात को जरूरत पड़े, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। मैंने 2 रोज पहले भी इसी मस्जिद में 2 बात कही कि इस मस्जिद को और इस दारुल को, इस एरिए के, इस महल्ले के लोग इतना अच्छी से निगरानी रख सकते हैं, हम तो काफी दूर रहेंगे। तो उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है इस महल्ले के लोगों की, और अगर कहीं कोई तकलीफ आए
تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں اللہ رب العزت سے دعا دوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ صاحب کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائیں اور ان کے گھر والوں کو سچی عطا فرمائیں. خدا